الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد غسیانم مغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت ارواح و نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرین محترم، صلیبی جنگوں کی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کی تھیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا صلیبی حملہ سن ہجری 542 میں ہوا۔ پہلے صلیبی حملے کے تقریباً 53 سال کے بعد، ان 53 سالوں میں صلیبیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں ہم، تاکہ ہمیں موازنہ کرنے میں آسانی ہو کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے اور ایک کافر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دونوں کے کرداروں کا موازنہ تاریخ کے تناظر میں ہم کریں گے۔ 490 میں جب پہلا حملہ ہوا تو اس کے ایک سال کے بعد انطاکیہ پر، جو شام کا ایک علاقہ تھا، بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑی ریاست تھی ملک شام کی، اس پر جو ہے صلیبیوں کا قبضہ ہوا، اور اس قبضے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور جو گھر تھے انطاکیہ کے اندر ان گھروں کو بھی مسمار کر دیا، توڑ ڈالا۔ یہ خبر جب والی موصل قوام الدولہ کربوقا کو ملی، جو کہ موصل کا، یہ اصل میں لفظ موصل ہے لیکن موصل جو ہے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، موصل کا حاکم جو ہے قوام الدولہ تھا۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ انطاکیہ کے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوا ہے، تو چونکہ یہ موصل جو علاقہ تھا یہ بھی شام کا علاقہ تھا، یہ بھی شام کی ایک ریاست تھی اور انطاکیہ کے قریب تھا، تو جب اسے اس بات کی اطلاع ملی تو قوام الدولہ کربوقا جو ہے یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے انطاکیہ کے قریب پہنچ گیا، اور تازہ دم لشکر لے کر پہنچا تھا۔ وہ عیسائی جو ہے مسلسل جنگ کر کے جو ہے وہ پریشان ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، اور انطاکیہ کے اندر قلعہ بند ہو چکے تھے، اور ان کی جو رسد کا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بھی انطاکیہ میں پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ قوام الدولہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تازہ دم لشکر لے کر پہنچ چکا ہے، تو ان لوگوں نے پیغام بھجوایا قوام الدولہ کو کہ اگر ہم کو آسانی کے ساتھ شہر سے باہر نکل جانے دیا جائے، ہماری جان کی حفاظت کی جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو ہم شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم شہر کو خالی کر دیتے ہیں، انطاکیہ تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ قیام الدولہ جو تھا یہ بہت بددماغ جو ہے سپہ سالار تھا، امیر تھا، اس نے کہا کہ تمہیں تلوار ہی باہر نکالے گی۔ تو اس بات
کو سننے کے بعد عیسائی بہت مایوس ہو گئے اور انہیں یہ لگنے لگا کہ اب جو ہے ہم بالکل ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں. ان کے حوصلے بالکل پست ہو گئے. تو ان کا ایک ہوشیار راہب تھا عیسائیوں کا، اس نے اپنی قوم کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایک نیزہ لیا اور نیزے کو لے جا کر ایک مقام پر دفن کر دیا. اور اس نے آ کر انطاکیہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نیزہ دفن ہے. اگر وہ نیزہ ہم تلاش کر لیتے ہیں تو مجھ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ فتح جو ہے ہمارا قدم چومے گی، ہم کو فتح نصیب ہوگی اور قیام الدولہ کے مقابلے میں ہم جو ہے ہمارا پلڑا بھاری رہے گا، ہم حاوی رہیں گے. لوگوں نے اس نیزے کی تلاش شروع کی، اس نے اس مقام کی بھی نشاندہی کی. تو وہاں پر جب نیزہ تلاش کیا گیا تو وہاں نیزہ مل گیا، اس لیے کہ اسی نے گاڑا تھا وہ اپنی قوم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ ہم کو مل گیا ہے. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے. تو ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور وہ جو ہے انفرادی طور پر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آنے لگے. تو اس وقت جو ہے جو لشکر کے مسلمانوں کے جو لشکر کے دوسرے عمرا تھے، انہوں نے قیام الدولہ کو مشورہ دیا کہ یہ ابھی قلیل تعداد میں آ رہے ہیں، شہر سے باہر نکل رہے ہیں، ابھی ان کو زیر کرنا آسان ہے، ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. اس نے کہا کہ نہیں، بہت بد دماغ تھا. اس نے کہا کہ جب سارے مسلمان جو ہے، سارے عیسائی جو ہے ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے باہر آئیں گے، اس وقت ہم ان سے مقابلہ کریں گے. اپنے سرداروں کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا. اب عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعت باہر نکلتی گئی، یہاں تک کہ پورا عیسائی لشکر جو ہے میدان جنگ میں جمع ہو گیا. اب مسلمانوں کی جو ہے عیسائیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر جو ہے مسلم سردار چونکہ قیام الدولہ سے بہت بدظن ہو چکے تھے، اس کی پالیسی جو تھی، اس کی جو حکمت عملی تھی، انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو زبردست شکست ہوئی. اور مسلمانوں جو ہے جو لشکر تھا مسلمانوں کا، اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر ان کو جو ہے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو یہ ایک بد دماغ امیر کی بد دماغی کی وجہ سے ایک انطاکیہ جیسا عظیم شہر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. ہاتھ سے ہی نہیں نکلا بلکہ بہت سارے مسلمانوں کی جانیں بھی گئیں، بہت سارے مسلمانوں کا جو قیمتی سامان جنگ تھا اور جو دوسری قیمتی سامان تھے وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے. تو ان واقعات سے ہر زمانے کے لیے درس اور سبق ملتا ہے کہ جو قوم کا رہبر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ قیام الدولہ کی بد دماغی کی وجہ سے، لوگوں کے مشوروں کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، صحیح مشورہ دے رہے تھے لوگ لیکن اس نے ان مشوروں کو قبول نہیں کیا، ہٹ دھرمی دکھائی، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی شکست کی شکل میں سامنے آیا. تو جو رہبر ہوتا ہے اسے بہت دانشور ہونا چاہیے، اسے بڑا مدبر ہونا چاہیے اور وہ لوگوں کے معقول مشوروں کو قبول کرے، صرف اپنی شخصیت کو بالکل اہمیت نہیں دے. اگر اس کے مشیر، اس کے رفقا، اس کے احباب اگرچہ اس سے منصب میں چھوٹے ہوں، اگرچہ جو ہے ان کے پاس وہ کوالٹی نہ ہو، لیکن جو ہے اگر وہ معقول مشورہ دے رہے تو اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے. تو بہرکیف عیسائیوں نے جو ہے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. اس کے بعد وہ شمال، جو شام کا شمالی علاقہ تھا، عیسائیوں نے اس کی طرف رخ کیا. معرۃ النعمان نام کا ایک بہت بڑا شہر تھا، اس شہر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد چونکہ مسلمان جو ہے پہلے سے ہی کمزور ہو چکے تھے، کوئی عیسائیوں کے سیلاب کو روکنے والا موجود نہیں تھا. معرۃ النعمان نام کا جو علاقہ تھا، جو شہر تھا، اس شہر پر بھی جو ہے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے کے بعد
علامہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں کہ 1,00,000 مسلمانوں کو عیسائیوں نے اس وقت قتل کیا۔ 3 دن تک قتل عام جو ہے یہ معرۃ النعمان میں جاری رہا۔ 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد 1,00,000 مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا ان لوگوں نے اور ان کو غلام بنا لیا۔ تو اتنی زبردست تکلیف اور اتنی زبردست مصیبتوں کا پہاڑ جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹنا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سن ہجری 492 میں، یعنی پہلے صلیبی حملے کے 3 سال کے بعد، وہ برا وقت بھی آیا جب عیسائیوں نے جو ہے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ سن ہجری 492 میں عیسائیوں نے 42 روز تک شہر کا محاصرہ کیا۔ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، اس شہر کا ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ کمزوری ہر طرف سے غالب آ چکی تھی، 42ویں روز عیسائیوں نے بیت المقدس کے پر قبضہ کر لیا۔ اور اس قبضے کے بعد جو سلوک ان لوگوں نے کیا ہے، یہ سلوک صرف اسلامی مورخین نے نہیں بیان کیا ہے، فرانس کے محققین جو غیر جانبدار مستشرقین اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی، اور انگلینڈ کے جو محققین ہیں جو غیر جانبدار ہیں ان لوگوں نے بھی عیسائیوں کے ظلم ستم کے تعلق سے یہ کلمات لکھے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں پر بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جو مظالم کیے، جو ظلم کا پہاڑ ڈھایا، تاریخ میں ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں ایسے ظلم ستم کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ عیسائی مورخین نے لکھا ہے، یہ انگریز مورخین نے لکھا ہے، یہ فرانسیسی محققین نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر گستاولی بان ایک فرانسیسی محقق ہے، اس نے کتاب لکھی ہے تمدن عرب، سویلائزیشن آف عرب، یہ فرانسیسی زبان میں ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ریختہ.com پر یہ اردو ترجمہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو صلیبی جنگوں کا جب اس نے پس منظر بیان کیا ہے تو اس نے یہ بیان کیا کہ عیسائی جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے تو صرف مسجد اقصیٰ کے اندر 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو مسلمان بستے تھے، یہ پورا بیت المقدس شہر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ صرف مسجد اقصیٰ کے نواحات کے اندر، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو مسلمان بستے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مختلف شہروں سے، جو علماء، زہاد، چونکہ یہ بہت مقدس شہر ہے، بیت المقدس آج بھی بڑا مقدس ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو اس سرزمین پر برکت حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے عباد، زہاد، علماء جو ہیں اپنے وطن کو ترک کر کے بیت المقدس کے اندر بس جاتے تھے۔ تو ایسے عظیم گروہ کو ان ظالم عیسائیوں نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ان کے پر ظلم ستم کے پہاڑ تھوڑے، 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا، بچوں کو بھی نہیں بخشا، بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ جو بیمار تھے ان کو بھی قتل کیا۔ اور قتل کرنے کے بعد، قتل کرنے کا ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے جب قتل کیا کرتے تھے تو اس قدر بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے کہ قلعے کی اونچی اونچی جو فصیلیں ہوا کرتی تھی، جو برج ہوا کرتے تھے، اوپر لے جاتے تھے قلعوں کے اوپر، مسلمانوں کو چڑھا دیا کرتے تھے اور زبردستی جو ہے قلعوں کے اوپر سے ان کو زمین پر دھکا دیتے تھے، زمین پر گرا دیا کرتے تھے۔ تو مسلمان جب زمین پر گرتے تھے تو وہ ان کی ہڈی، ایک ایک ہڈی چور چور ہو جاتی تھی۔ اس قدر بے دردی کے ساتھ ان لوگوں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کو جلدی ہوئی کہ جلدی سارے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، جلدی ہی سارے مسلمانوں کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک رسی میں کئی لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی دیا کرتے تھے، ایک ہی رسی میں کئی لوگوں کو باندھ کر قلعے سے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ جلد از جلد مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اور بے دردی کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کو جب قتل کرتے تھے تو جہاں پر مسلمانوں کی لاش پڑی ہوتی تھی اس لاش کے پاس لوگوں کو لایا جاتا تھا
اور لاش کے اوپر کھڑا کر کے ان مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی عبرتناک موت دیکھ کر اور زیادہ غمگین اور اداس ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی موت کا صدمہ بھی جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے شہروں کے اندر، یہاں تک کہ گستاؤلی بان نے بھی لکھا اس بات کو کہ جب پوپ اربن ثانی کے پاس انہوں نے یہ خبر بھجوائی کہ ہم نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے بیت المقدس کو حاصل کر لیا ہے اور ہم نے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ان لوگوں نے جو پوپ کو خط لکھا تھا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ صرف اس بات سے ظاہر ہو جائے گا کہ جب ہم معبد سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد ہیکل سلیمانی کے پاس پہنچے تو ہمارے گھوڑوں کے جو ٹخنے تھے، ہمارے گھوڑوں کے جو قدم تھے وہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا تھا کہ جب اس مقام پر پہنچے تو ہمارے گھوڑوں کے قدم جو ہے یہ مسلمانوں کے خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ حال ہم نے دشمنوں کا یعنی مسلمانوں کا کیا، یہ خود عیسائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور عیسائی مورخین اور عیسائی اسکالر جو غیر جانبدار ہیں ان لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بے پناہ مظالم جو ہے ان لوگوں نے مسلمانوں پر کیے، یہاں تک کہ گستاؤلی بان یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اس سلوک کے بالکل برخلاف تھا جو آج سے 475 سال پہلے جب مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، مسجد اقصی پر قبضہ کیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری 15 میں یا سن ہجری 16 میں مسلمانوں نے جو ہے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا۔ اور یہ قبضے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ اس وقت جو ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس جو ہے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے۔ کسی لشکر میں، کسی جنگ میں امیر المومنین نے شرکت نہیں فرمائی، لیکن بیت المقدس کی فتح ایسی عظیم تھی کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ بہت سخت ہو گیا تھا، بیت المقدس کا جب محاصرہ، یہ سن ہجری 16 اور یا 15 کی بات ہے، 15 کا آخر چل رہا تھا، 16ویں ہجری کا جو ہے یہ ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا۔ روایتوں میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، لیکن اکثر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ محاصرہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، جو فاتح مصر بھی تھے۔ تو انہوں نے جب یہ محاصرہ کیا، اور جو اس وقت عیسائی اس کے اندر مقید تھے، قلعے کے اندر، اس شہر کے اندر جو محصور تھے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے۔ تو اس وقت وہاں جو اس قلعے کا جو ہے راہب تھا، جو سردار تھا، اس نے جب حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، قلعے کی فصیل کے پر کھڑے ہو کر بلایا کہ تم قریب آؤ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس نے خط لکھا اور اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ تم جو ہے ہم پر غالب نہیں آ سکتے، تم یہ شہر ہم سے نہیں چھین سکتے، تم جو ہے واپس چلے جاؤ۔ پھر اس نے اپنے قاصد سے یہ کہا کہ تم ان سے یہ جا کر کہہ دینا کہ اس شہر کو جو شخص فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا۔ عمر کے ہاتھوں جو ہے ہماری مقدس کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے والی ذات عمر کی ہوگی، اور تم عمر نہیں ہو، اس لیے جو ہے تمہارے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو ہی نہیں سکتا، یہ شہر فتح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تم اپنے ارادے کو ترک کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب یہ پیغام حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد جو ہے آپ نے ساری کیفیت لکھی اور یہ کہا کہ اب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کرام سے، اجلہ صحابہ سے اس وقت مشورہ کیا، سب نے کہا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شان
سے وہاں تشریف لے گئے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان جو وہاں پر جو امیر ہیں، جو صحابہ کرام اور جو تابعین کرام جو ہے لشکر کے مجاہدین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جسم کے پر عمدہ قسم کے لباس ہیں اور عمدہ قسم کے جو ہے پوشاک ہیں، تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکریاں کھینچ کے ماری اور فرمایا کہ تم جو ہے رومیوں کا اور جو بادشاہ ہیں ان کا رنگ ڈھنگ تم نے استعمال کرنا ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس لباس کے نیچے جو ہے تلواریں موجود ہیں، تو انہوں نے اپنا لباس جب اٹھا کر دکھایا تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان صحابہ کے لباس اگرچہ جو ہے عمدہ تھے، لیکن اس لباس کے نیچے جو ہے ان کے ہتھیار، ان کے تلوار، ان کے نیزے موجود تھے۔ تو اس بات سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا کہ یہ قوم ابھی جہاد کا سبق فراموش اس نے نہیں کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے جو ہے عیسائیوں کو جو ہے میسج دیا، عیسائیوں کو جو سردار تھا، اس وقت قلعے کا جو سردار تھا، اسے میسج دیا، اور جب اس تک یہ میسج پہنچا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ملاقات کی تو اس نے جو اوصاف توریت میں فاتح بیت المقدس کے بارے میں پڑھے تھے، سارے اوصاف اس نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پا لیے، اور اس نے کہا کہ یہ شہر آپ کے ہاتھوں ہی فتح ہوگا۔ اور بغیر لڑائی کے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی وجہ سے وہ شہر جو عظیم شہر تھا، مسلمانوں کے لیے بھی آج بھی عظیم ہے، یہودیوں کے لیے بھی آج بھی عظیم ہے، اور اسی طرح سے عیسائیوں کے لیے بھی جو آج مقدس ترین مقام ہے، وہ عظیم الشان شہر، وہ عظیم الشان علاقہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدہ لکھ کر دیا تھا، وہ معاہدہ انہی لفظوں کے ساتھ شروع ہوتا تھا کہ اللہ کے بندے عمر فاروق اعظم کی طرف سے ایلیا کے تمام باشندوں کے لیے، ایلیا اس وقت جو ہے بیت المقدس کا پرانا نام تھا، تو ایلیا کے تمام باشندوں کے لیے، چاہے وہ بیمار ہوں چاہے تندرست ہوں، ان کو امان دی جاتی ہے، جان کی امان دی جاتی ہے، مال کی امان دی جاتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کے گرجوں کو بھی امان دی جاتی ہے، ان کے گرجے توڑے نہیں جائیں گے، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ مسمار نہیں کی جائیں گی، نہ ہی ان کے مال سے تعرض کیا جائے گا، نہ ہی ان کا مال چھینا جائے گا، نہ ہی ان میں سے کسی شخص کو کسی قسم کی تکلیف دی جائے گی۔ جو شخص جو عیسائی بیت المقدس میں رہنا چاہے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے، ہم اس کی جان کی حفاظت کریں گے، اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اس کے دین کی حفاظت کریں گے، کسی کو زبردستی جو ہے مسلمان بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس معاہدے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو یہاں سے جانا چاہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، جب تک وہ محفوظ مقام پر نہیں پہنچ جائے گا اس کی جائیداد اور اس کا جو مال ہے ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ سن ہجری 15 یا 16 میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو ایک عیسائی کے جسم پر خراش تک نہیں آئی، لیکن جب عیسائیوں نے 550 سال کے بعد بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تو بیت المقدس میں خون کی ندیاں بہا دیں، صرف 70,000 لوگ جو ہے مسجد اقصی میں مارے گئے، 70,000 مسلمان مسجد اقصی میں شہید کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارا سنہرا دور پھر آیا، اور وہ دور تھا سیدنا عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شجاعت اور بہادری کا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے کو ان معزز مجاہدین کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔